फिल्म एक मसरूफ शहर के मरकज से शुरू होती है जहां सब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हैं। माहौल में सुकून और इत्मीनान का मिला जुला एहसास है जो ये जाहिर करता है कि ये शहर जुर्म जैसी बीमारी से आज़ाद है। अचानक सैकड़ों नामालूम उड़ने वाली मशीनें आसमान को चीरती हुई आती हैं और बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती हैं। पीटर नामी एक आदमी एक इमारत से ये सब देखकर दहशतज़दा हो जाता है। तब तक उड़ने वाली मशीनें उसकी तरफ मिसाइल दाग देती हैं। उसी लम्हे पीटर ठंडे पसीने में भीगा हुआ अपनी बीवी एलिस के पास जाग उठता है। पता चलता है कि पीटर को बार बार डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अपने ख्वाबों में वो और उसके सभी जानने वाले किसी अनजाने दुश्मन से साथ एलियन हमले जैसी तशद्दुद भरी लड़ाइयों से गुजरते हैं। एलिस ने अपने शौहर को कई बार किसी माहिर नफ्सियात से मिलने का मशवरा दिया है, लेकिन वो हमेशा ये कहकर टाल देता है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस वजह से दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया है और अब वो ज्यादातर एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। एलिस और पीटर की दो बेटियां हैं जिनके नाम हैना और लूसी हैं, जो अपने बाप की वजह से परेशान रहती हैं। पीटर हमेशा यही कहता है कि वो सब कुछ अपने खुद समझ लेगा। अगले दिन ये वाज़ेह हो जाता है कि पीटर के बार बार आने वाले डरावने ख्वाबों की वजह से घर का माहौल काफ़ी तनाव भरा है। इसलिए सबका दिल बहलाने के लिए काम पर जाने से पहले पीटर अपने पूरे ख़ानदान से वादा करता है कि वो उन्हें उस दिन बाद में पियर पर ले जाएगा, जिससे छोटी लूसी बहुत खुश हो जाती है। वो ये भी वादा करता है कि काम पर एलिस की तरक्की का जश्न मनाने के लिए अगले दिन एक पार्टी रखेगा। शहर की एक अजीब बात यह है कि सभी बच्चे हमेशा घर पर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और तालीम का कोई वजूद नहीं। इसके अलावा सब लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं। अगरचे आपस में मेल जोल है, लेकिन वो बहुत ठंडा और बेदिल लगता है। बाद में काम पर पीटर को फिर अजीब नज़ारे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उसका एक इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है। जब वो ख्वाब से बाहर आता है और मशीन ठीक करने की कोशिश करता है तो उसका बॉस डेविड वहाँ पहुँच जाता है। डेविड एक हमदर्द और समझदार इंसान है जो पीटर की परेशानियों से वाकिफ़ है, इसलिए वो उसे एक अच्छे क्लिनिक का पता देता है। पीटर इस बात से इनकार करता है कि यह सब उसके दिमाग की पैदावार है। वो मानता है कि जो वो देख रहा है वो दरअसल आसमान से आने वाले एक हमले की पेशगोई है। लेकिन डेविड उसे खबरदार करता है कि अगर उसने माना नहीं तो उसे दफ्तर में काम जारी रखने की इजाज़त नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे फिर कुछ अजीब नज़ारे दिखाई देते हैं। उनमें से एक में कुछ मुसल्लह लोग एक इमारत में घुसकर सबको गोलियां मारने लगते हैं। तभी वो जागता है बेचैन होकर और महसूस करता है कि वो काम पर भी सो गया था, जिससे उसके बच्चे मायूस हो जाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी से तंग आकर वो आखिरकार क्लिनिक जाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन वो एलिस को बताता है कि उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, जिससे वो हैरान और खुश हो जाती है। क्लिनिक में पीटर की मुलाकात क्रिस नामी एक और मरीज से होती है, जो बताता है कि उसे भी वही नज़ारे आ रहे हैं। फिर वो कुछ अजीब बातें बताने लगता है, जैसे कोई उन्हें काबू में करना चाहता है और उनके ख्यालात में डाकर ये लोग बहुत ख़तरनाक और जानलेवा हैं और वो बहुत जल्द ज़मीन पर आने वाले हैं। पीटर इस गुफ्तगू से बहुत उलझन में पड़ जाता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करने का फैसला करता है क्योंकि वो जगह जहनी मरीजों से भरी हुई है। क्रिस के अपॉइंटमेंट के लिए जाने के बाद पीटर को फिर एक अजीब नज़ारा आता है। इस बार वो अपने बॉस डेविड को और उसके ख़ानदान को हथियार उठाए शहर में घूमते देखता है। पीटर के होश में आने के बाद वो ये नतीजा निकालता है कि उसके नज़ारे एक आने वाले हमले के बारे में है जो वो नहीं भूलना चाहता। इसलिए वो बगैर इलाज करवाए क्लिनिक से चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो एलिस उससे उसके सेशन के बारे में पूछती है और वो सच बोल देता है। पीटर सोचता है कि वो ये सब देखने के लिए ही बना है और कोई बुरी बात उन पर आने वाली। एलिस सब बातों से तंग आकर उसे दरमियान में ही रोकती है और कहती है कि बस पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पार्टी में अजीब बात यह होती है कि कोई भी कुछ खा नहीं रहा, जैसे उन्हें खाने की ज़रूरत ही नहीं। पीटर भी अजीब हरकतें करता रहता है और बाहर बैल्कनी पर अपनी टेलीस्कोप से आसमान देखता है। जब उसका पड़ोसी रे बात करने आता है तो आसमान से एक चमकती हुई चीज़ नीचे गिरती दिखाई देती है। पीटर सोचता है कि वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन रे तस्दीक करता है कि ये चीज़ें असल में मौजूद हैं। इससे एलिस और रे की बीवी समैंथा की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है और वो भी बैल्कनी पर आ जाती है। अचानक वो उड़ने वाली चीज़ करीबी इमारत से जा टकराती है, जिससे ज़बरदस्त धमाके की लहरें उठती हैं और सब पूरा शहर हिल जाता है। इससे पीटर और सब साथी शीशे के विंडो से होते हुए अपने अपार्टमेंट के अंदर जा गिरते हैं। वो जल्दी से उठते हैं और बालकनी से बाहर देखते हैं तो हज़ारों ऐसी ही उड़ने वाली चीज़ें आसमान से ज़मीन की तरफ उतरती नजर आती हैं। डर के मारे वो सब घर के अंदर भाग जाते हैं। पीटर अपने बच्चों को ढूंढता है और पता चलता है कि हैना रे के घर उसकी बेटी मैडी के साथ है। बगैर वक्त ज़ाया किए वो रे के साथ लड़कियों को ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी एक एलियन सोल्जर आ जाता है और उन्हें गोलियां मारने लगता है। दोनों मर्द बाल बाल बचते हैं और छुप जाते हैं। सोल्जर के जाने के बाद वो लड़कियों को ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें एक बंद लिफ्ट में पाते हैं। अंदर उन्हें एक औरत की लाश भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि उन जहाज़ों को उड़ाने वालों ने शहर पर जंग का ऐलान कर दिया है। लड़कियों को बचाने के बाद
وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلح سولجر دوسرے باشندوں کو بے رحمی سے مار رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر چھپ جاتے ہیں اور موقع ملتے ہی دونوں خاندان الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپارٹمنٹ پر پہنچ کر پیٹر ایلس کو بتاتا ہے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اس نے اپنے خوابوں میں الگ ترتیب سے دیکھا ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اسے لگتا ہے کہ انہیں اس فیکٹری کی طرف جانا چاہیے جہاں وہ کام کرتا ہے۔ تبھی انہیں اور لوگوں کے مارے جانے کی آوازیں آتی ہیں تو وہ مین دروازہ بند کر لیتے ہیں اور لڑکیوں کو ان کے کمرے میں چھپا دیتے ہیں۔ اچانک کوئی مین دروازہ زبردستی کھولنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر ڈرے ہوئے پیٹر اور ایلس مل کر دروازہ دوسری طرف سے روکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس افراتفری میں لوسی اپنا نرم کھلونا ہرمن ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آتی ہے اور ایک میز کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ ادھر دروازے سے داخل نہ ہو پانے پر مسلح ایلین سولجر دیوار میں سوراخ کر دیتا ہے۔ ڈرے ہوئے پیٹر اور ایلس اپنی بیٹیوں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن تب پتہ چلتا ہے کہ لوسی باہر نکل آئی ہے۔ تب تک مسلح سولجر نے لوسی کو ڈھونڈ لیا ہے اور اسے قریب سے غور سے دیکھنے کے لیے رک جاتا ہے۔ اس ذرا سی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹر پیچھے سے سولجر پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایلس بھی آ جاتی ہے اور مل کر وہ دونوں آخرکار ایلین کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پیٹر سولجر کا ہتھیار لے کر اپنے خاندان کو چھت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں ان کی رے اور اس کے خاندان سے ملاقات ہوتی ہے تو بعد سب اپنے ایک بار پھلتے پھولتے شہر کو آگ کی لپیٹ میں دیکھ کر حیران اور دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ تبھی ایک ایلین ڈرون عمارت کو سرچ لائٹ سے تلاش کرتا ہے، جس پر وہ فوراً چھپ جاتے ہیں۔ پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک چھت پر نہیں رہ سکتے اور شیشے صاف کرنے والی لفٹ کی مدد سے نیچے اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کرین کا ایک سہارا ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں خالی اپارٹمنٹ میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ ادھر یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا سولجر ابھی زندہ ہے اور وہ پیٹر کے لیے گئی گن پر لگے ہومنگ سگنل کی مدد سے خاندان کو تلاش کر رہا ہے۔ دوسری طرف پیٹر ایلین کی گن کا جائزہ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس میں بائیو میٹرک ٹریگر لگا ہے جسے صرف اس کا مالک ہی چلا سکتا ہے۔ کچھ سولجر کی آہٹ سن کر وہ سب کو جلدی کرنے کا کہتا ہے اور اپنی فیکٹری کے بیسمنٹ کی طرف چلنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس کے نظاروں کے مطابق وہی محفوظ جگہ ہے۔ لیکن چونکہ پورے علاقے میں ایلینز پھیلے ہوئے ہیں، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہاں کیسے پہنچے۔ خوش قسمتی سے ایلس بتاتی ہے کہ وہ اپنے کام کے دوران دریافت کی گئی ٹنلز کے ذریعے بیسمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچانک ایک ایلین جہاز باہر سے ان پر گولیاں برساتا ہے، جس میں رے اور اس کا پورا خاندان موقع پر ہی مارا جاتا ہے۔ پیٹر جلدی سے اپنے خاندان کو اپارٹمنٹ سے باہر لے جاتا ہے، لیکن کوریڈور میں دو مسلح ایلین سے سامنا ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً چھپ جاتے ہیں اور پیٹر بے تابی سے رائفل کا بائیو میٹرک لاک توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے وقت پر کامیاب ہو جاتا ہے اور دونوں سولجرز کو مار دیتا ہے۔ پیٹر اور اس کا خاندان عمارت سے نکل کر ٹنل کی طرف بڑھتا ہے، لیکن داخل ہونے سے ٹھیک پہلے ایلین جہاز ان پر گولیاں برسانے لگتے ہیں، جس سے ایلس زخمی ہو جاتی ہے۔ جب پیٹر اپنی بیوی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو پہلے والا ایلین سولجر انہیں پکڑ لیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیٹر لڑتا ہے اور ایلین کا ہیلمٹ توڑ دیتا ہے۔ سب کو حیرانی ہوتی ہے جب سولجر اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے اور سامنے آتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ پیٹر جواب مانگتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو خون بہتا دیکھ کر وہ سولجر کو گن سے دھمکاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ایلس کو فیکٹری تک اٹھا کر لے جائے۔ وہاں پیٹر اور اس کے خاندان کے اپنے باس ڈیوڈ اور کچھ مسلح لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ سولجر کو قابو میں کر لیا جاتا ہے اور ایک ڈاکٹر ایلس کے زخموں کا علاج کرتا ہے۔ پیٹر کو حیرانی ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر ایلس کو بجلی کا جھٹکا دیتا ہے، جیسے وہ کوئی ٹیکنیکل اکوپمنٹ۔ ڈیوڈ پھر پیٹر کو سمجھاتا ہے کہ اس حملے کی توقع کئی سالوں سے کی جا رہی تھی۔ دراصل زمین پر زیادہ تر لوگ جانتے تھے کہ یہ دن آنے والا ہے۔ ایلس کا مزید معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر پیٹر کو بتاتا ہے کہ اس کے اندرونی اعضاء کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور اس لیے اسے بچایا نہیں جا سکتا۔ تبھی سولجر جسے پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے چیختا ہے کہ وہ ایلس کو بچا سکتا ہے۔ پہلے پیٹر سوچتا ہے کہ وہ محض بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی مرتی ہوئی بیوی کو دیکھتا ہے تو سولجر کو موقع دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ سولجر اور ایلس کے ساتھ وہیں رہے گا اور ڈیوڈ کو بیٹیوں کو سب وے اسٹیشن تک لے جانے دے گا، جہاں ایک ٹرانسپورٹ ٹرین انہیں سب کو کسی دور کے بیس تک لے جانے کے لیے تیار ہے۔ جانے سے پہلے بیٹیاں اپنے والدین سے جذباتی رخصت لیتی ہیں، اس یقین کے بغیر کہ وہ انہیں دوبارہ زندہ دیکھ پائیں۔ تھوڑی دیر بعد سولجر ایلس کا زخم کھولتا ہے اور پیٹر اندر کئی تاریں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ گھبرا جاتا ہے اور جواب مانگتا ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے جب سولجر بتاتا ہے کہ ایلس ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے۔ پیٹر یہ سن کر سکتے میں آ جاتا ہے، لیکن سولجر کہتا ہے کہ اگر وہ ایلس کو بچانا چاہتا ہے تو اسے ایک متبادل پاور سورس کی ضرورت ہے اور وہ خود پیٹر ہے۔ سولجر کی رہنمائی میں پیٹر ایک پاکٹ نائف لیتا ہے اور ہچکچاتے ہوئے اپنا سینہ چیرنے لگتا ہے، لیکن گہرا زخم لگانے کے باوجود اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ کام ختم ہونے پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بھی مصنوعی اعضاء اور تاریں ہیں، جس سے یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایک سنتھیٹک ہے۔ جب وہ اس انکشاف کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سولجر ایک کیبل نکالتا ہے اور دونوں سنتھیٹکس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، جس سے پیٹر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس دوران وہ اپنے بار بار آنے والے ڈراونے خوابوں کی تفصیل محسوس کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ مستقبل کی پیشگوئیاں سمجھتا تھا وہ دراصل ایک پرانی جنگ کی یادیں،
کئی سال پہلے انسانوں نے سنتھیٹک روبوٹس بنائے تھے تاکہ وہ ان کی خدمت کریں اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائے، لیکن سنتھیٹکس بہت ذہین ہو گئے اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی برابر کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے۔ وہ اسکول جانا چاہتے تھے، جذبات رکھنا چاہتے تھے، خاندان چاہتے تھے اور انسانوں کی طرح بچے بھی چاہتے تھے، لیکن ان کی سبھی گزارشیں فوری طور پر ٹھکرا دیں۔ آنے والی جنگ کے خوف سے انسانی فوج نے بے ہتھیار سنتھیٹکس پر حملہ کیا اور ان میں سے بہت سوں کو مار دیا، لیکن اے آئی سنتھیٹکس نے جواب دیا اور اپنی بے مثال جسمانی طاقت اور ترقی یافتہ دماغ کے بل بوتے پر آخرکار انسانوں کو زمین سے بتا دیا۔ پیٹر نے خود بھی ان میں سے ایک کو مارا تھا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیٹر اور ایلس کی ملاقات اسی کشیدگی کے دوران ہوئی تھی۔ ایک دن جب وہ انسانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، انہیں ہینا اور لوسی ملی جو اپنے مرے ہوئے والدین پر آنسو بہا رہی تھی۔ لڑکیاں بھی سنتھیٹکس تھیں، لیکن انہیں انسانی والدین نے گود لیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے بچے نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ ان کی بری حالت دیکھ کر پیٹر اور ایلس نے انہیں سنبھالا اور گود لینے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں انسانوں کو مارنے کی جو ندامت تھی، اس سے نجات پانے کے لیے زیادہ تر سنتھیٹکس بشمول پیٹر اور اس کے خاندان نے اپنی جنگ کی یادیں مٹا دیں اور انسانوں کی طرح زندگی گزارنے لگے، اپنی اصلیت یا تاریخ سے بے خبر۔ لیکن ڈیوڈ جیسے لوگوں نے اپنی یادیں رکھنے کا انتخاب کیا تاکہ وہ ان انسانوں کے لیے تیار رہ سکیں جو بدلہ لینے پر آمادہ ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیٹر پہلے جس کلینک میں گیا تھا وہ انہی جگہوں میں سے ایک ہے جہاں سنتھیٹکس کی یادیں دبائی جاتی تھی، اور اب کچھ سنتھیٹکس کو اپنی یادوں کے ٹکڑے واپس آنے لگے ہیں تو انہیں دوبارہ وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ واپس حال میں پیٹر اور ایلس جاگتے ہیں اور سولجر مائلز بتاتا ہے کہ انسانوں کے زمین سے بھاگنے کے بعد وہ مارس پر پہنچے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ تیاری شروع کر دی۔ وہاں رہتے ہوئے بڑے بزرگوں نے بچوں کو یہ سکھایا کہ سنس بہت خوفناک مخلوق ہیں جو صرف مارنا جانتی ہے، اور 50 سال کی منصوبہ بندی کے بعد انہوں نے جدید مشینری اور ہتھیار بنائے اور ان کی مدد سے وہ اپنی تصوراتی ملکیت واپس لینے آئے۔ لیکن مائلز کو ہمیشہ یقین تھا کہ سنس راکشس ہوں گے، نہ کہ بچوں والے خاندان، اور میز کے نیچے لوسی کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کو بھی نہیں مارے گا۔ اسے سن کر پیٹر ہل جاتا ہے، لیکن پھر بھی مائلز کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹریکس تک پہنچتے ہیں تو وہ سنتھیٹکس اور انسانوں کے درمیان شدید گولیوں کی لڑائی میں پھنس جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے سنتھیٹکس ڈٹے رہتے ہیں، جس سے پیٹر اور ایلس وہاں سے نکل کر آخرکار اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ٹرین روانگی کے قریب ہے۔ انسان وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمت نہ ہارنے والا ڈیوڈ انہیں کچھ گولیوں سے روکتا ہے اور پیٹر، ایلس اور وہ خود ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ٹرین کے چلنے کے بعد ڈیوڈ بتاتا ہے کہ اسے آنے والی جنگ کی تیاری کے لیے اپنی یادیں رکھنی پڑی، ایک ایسا فیصلہ جو سود مند ثابت ہوا۔ پیٹر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ کسی دن انسانوں اور سنتھیٹکس کے درمیان امن ہو سکے گا۔ فلم کا اختتام ہوتا ہے جب ٹرین تباہال شہر سے باہر نکلتی ہے، یہ یقین دلاتے ہوئے کہ سوار سنتھیٹکس کے پاس اپنی اگلی چال سوچنے کا کافی وقت ہوگا۔